اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مومنین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس سیگمنٹ میں مسائل فقہی کو بیان کیا جاتا ہے جو کہ آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنائی کے فتاوی کے مطابق ہوتے ہیں۔ لہٰذا وہ مومنین کرام جو کسی اور مرجع کی تقلید کرتے ہیں، ان احکام پر عمل کرنے سے پہلے اپنے مرجع کا فتویٰ ضرور معلوم کر لیں۔ آج آپ کی خدمت میں انتہائی اہم اصطلاح ٹرمنالوجی جو ہے وہ بیان کرنی ہے، اور انسان مکلف کو جس کے اوپر احکام شرعیہ آتے ہیں بارہا اس کی تشخیص کی ضرورت پڑتی ہے، اور بہرحال ایک نظام اکنامک سسٹم سے بھی، اسلامی اکنامک سسٹم سے بھی اس کا جو ہے وہ تعلق ہے کہ کس طریقے سے وہ افراد جو معاشرے میں نیڈ، ان کو ہیلپ کی نیڈ ہے، ان کو چیریٹی کی نیڈ ہے، تو اسلام کی نظر میں وہ کون سے افراد ہیں کہ جن کو مقدم کیا جائے اس نیڈ کے اندر۔ یعنی شرعی فقیر، شریعت کی نگاہ میں فقیر کسے کہتے ہیں، شرعی فقیر کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، اس فقہ کے اندر اکثر فقہا نے اسی طریقے سے شرعی فقیر کی تعریف کی ہے کہ شریعت کی نگاہ میں فقیر اسے کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس اپنا اور اپنے اہل و عیال، یعنی وہ افراد جن کے اخراجات، جن کی نیڈ پوری کرنا اس کی خود کی ذمہ داری ہے، ان کا سال کا خرچہ اس کے پاس نہ ہو۔ یعنی اگر ایک شخص ہے کہ جس کے ذمے خود کا اور اپنے اہل و عیال، اپنی فیملی کا، اپنی بیوی بچوں کا، یا بعض موارد میں اپنے والدین کا خرچہ کی ذمہ داری، ان کے ایکسپینس کی ذمہ داری، ان کی نیڈز کی ذمہ داری اس کی گردن پہ ہے، اس کے عہدے پر ہے، اور ان کے پورے سال کا خرچہ اس کے پاس نہ ہو تو وہ شرعی فقیر کہلاتا ہے۔ لیکن پورے سال کا خرچہ نہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ یعنی فرام ڈے ون، جب سال شروع ہو رہا ہے اس کے پہلے دن ہی اس کے پاس پورے سال کا خرچہ ہونا چاہیے؟ نہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ پورے سال کا خرچہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ پورے سال کے اندر اس کے پاس ایک ایسا ارننگ کا سسٹم موجود ہو کہ جس سے اس کے پاس اس کی انکم ہوتی رہے، اس کے ایکسپینس چلتے رہے، اس کی زندگی چلتی رہے، اور وہ اس اعتبار سے پریشانی میں نہ آئے۔ مثلاً ایک کاروباری آدمی ہے، اپنا بزنس چلاتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، ہر مہینے پروفٹ آتا ہے، اس سے اپنا ماہانہ اپنا خرچہ، اپنی فیملی کا خرچہ پورا کرتا ہے۔ مثلاً ایک جاب پرسن ہے، سیلری آتی ہے اس کی، ہر مہینے اس کی سیلری آتی ہے، اس سیلری سے وہ اپنا گھر کا خرچہ چلاتا ہے۔ یا مثال کے طور پہ مزدور ہے، ڈیلی کا ڈیلی جاتا ہے، کام کرتا ہے، صبح سے لے کر شام تک اس کو ڈیلی کی ویجز اسے ملتی ہے، اس ویج سے، اس پیسوں سے، اس اجرت سے جو ہے وہ اپنے گھر کا خرچہ چلاتا ہے۔ تو اب ایسے شخص کے لیے یہ شرعی فقیر نہیں کہلائے گا اگر اس کے پاس اس کا بزنس، اس کی جاب، اس کا کام، اس کو چاہے وقتاً اس کو انکم ہو رہی ہے لیکن اس کے سالانہ خرچے کے لیے کفایت کرتی ہے۔ لیکن ایک شخص ایسا ہے کہ جس کے پاس اس کا کاروبار ہے فار ایگزامپل، لیکن کاروبار نہیں چل رہا، ارننگ نہیں ہو رہی، لاس پہ لاس ہو رہا ہے۔ یا مثلاً سیلری پرسن ہے، کمپنی جو ہے وہ لاسز میں جا رہی ہے، اسے سیلری نہیں دے رہی ہے۔ یا مثلاً ڈیلی ویجز پہ ہے لیکن جو ہے وہ آج کل جو ہے کام ہی نہیں ہے۔ آج لاک ڈاؤن میں سب سے لاک ڈاؤن چل رہا ہے، واضح مثال ہے ہمارے پاس، لوگوں کے کاروبار جو ہے وہ ٹھپ ہو چکے ہیں، کمپنیاں جو ہے وہ سیلریز نہیں دے پا رہی ہے، ڈیلی کے جو مزدور ہیں وہ آپس میں ڈیلی ان کے پاس کام موجود نہیں ہے۔ تو یہ افراد جب ان کے پاس ارننگ نہیں ہے، اب یہ ارن نہیں کر پا رہے، اور ان کے پاس کوئی دوسرا سورس آف انکم بھی نہیں ہے، کوئی دوسرا وے بھی نہیں ہے، کوئی دوسرا طریقہ بھی نہیں ہے جس سے یہ اپنا اور اپنے ان فیملی افراد کے خرچے جو ان کا خرچہ ان کے اوپر واجب ہے، ان کے ایکسپینسز انہیں دینے اٹھا سکیں، تو اس صورت میں یہ شرعی فقیر ہو جائیں گے۔ یعنی مثلاً
کاروباری آدمی درست ہے، ابھی اس کا خرچہ نہیں چل رہا ہے، لیکن اس کے پاس سیونگ موجود ہے، پہلے بہت اچھا کمایا ہے، پروفٹ ہوا ہے، بہت بڑے بڑے پروفٹ کیے، ٹھیک ہے، آج اسے اپنی سیونگ سے کھانا پڑ رہا ہے. تو وہ یہ محض اس لیے کہ چونکہ آج کل کے دنوں میں کاروبار نہیں چل رہا، آج کل کوئی ارننگ نہیں ہو رہی، تو وہ کہے کہ آج کل کے حساب سے میں شریف فقیر ہوں، تو ایسا نہیں ہے، اسے اپنی سیونگ سے کھانا پڑے گا. یا مثلا سیلری پرسنٹ ہے، اچھی سیلری تھی، خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ تھوڑا بہت سیو بھی کرتا تھا، مثلا ابھی 2 مہینے سے سیلری نہیں ملی ہے، لیکن بہرحال ایک ارننگ اس کے پاس موجود ہے اسی سال کی، جس میں سے جو ہے وہ خرچ کر کے بہرحال 1 مہینہ 2 مہینہ اپنا خرچہ چلا سکتا ہے، تو اسے اپنا خرچہ چلانا پڑے گا. یا ڈیلی ویجز کرنے والے کے پاس کچھ حد تک اپنی سیونگ موجود تھی، لیکن اگر ایک وقت سال کے دوران اس نہج تک پہنچ جائے کہ اب اس کے پاس کوئی وے بھی نہیں ہے، کوئی طریقہ بھی نہیں کہ وہ ارن کر سکے، یعنی جو اس کی دسترس میں پاسبل تھا، جو اس کی شان کے مطابق وے ہو سکتا تھا، طریقہ ہو سکتا تھا کمانے کا، اس اعتبار سے اب وہ نا امید ہو چکا ہے کہ اب اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کمانے کا، اور اب اس کے پاس کوئی سیونگ بھی نہیں ہے، کوئی جمع پونجی بھی نہیں ہے جس سے وہ اپنے روزمرہ کے اپنے جو ہے وہ فیملی کے جو ہے وہ منتھلی ایکسپینسز، ڈیلی ایکسپینسز چلا سکے، تو وہ اس صورت میں شریف فقیر کہلائے گا. یعنی اب شریعت کی نگاہ میں یہ نیڈی ہو چکا ہے. اسے آپ وہ جو وجوہات ہوتے ہیں مالی، جو واجبات ہوتے ہیں، خمس ہو گیا، سہم امام ہے، اپنی اپنی شرائط کے ساتھ ساتھ فدیہ ہو گیا، زکوٰۃ ہو گئی، اپنی اپنی جو شرائط خلائطوں کے ساتھ جہاں پر یہ ٹرمنالوجی یوز ہوتی ہے کہ شریف فقیر کو دیا جائے، یہ اس عنوان میں آ جائے گا کہ جو واجب مال جو شریف فقیر سے تعلق رکھتا ہے اس لسٹ میں یہ افراد جو ہے وہ آ جائیں گے. اور اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے شاید بہت سارے وائٹ کالر آج کے دن میں شریف فقیر ہو چکے ہوں، مثلا جو ڈیلی ویجز والے ہیں. پتہ نہیں ہے کہ کب یہ لاک ڈاؤن ختم ہوگا، کب یہ جو ہے دوبارہ وہ کام پہ جائیں گے، اور ابھی کسی بھی طریقے سے ان کے لیے کوئی طریقہ نہیں ہے کہ وہ ارن کر سکے، اور ان کے پاس کوئی سیونگ نہیں ہے، تو وہ آج کے دن میں شریف فقیر ہیں. مثلا وہ سیلری پرسن جو بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ زندگی کرتا تھا، ان کی کوئی سیونگ نہیں تھی، اور اب کمپنی بھی جو ہے ان کو کوئی بھی سیلری نہیں دے رہی، کوئی ان کے پاس سیونگ بھی نہیں ہے، تو شاید وہ آج کے دن میں پتہ بھی نہیں ہے کہ اب کب دوبارہ کمپنی کھلے گی، کب سیلری ملے گی، تو وہ آج کے دن میں شریف فقیر کہلائیں گے. یا بالکل کاروباری آدمی بالکل اسٹک ہو گیا ہے، بالکل اسٹک ہو چکا ہے، تو اس صورت میں خیر بہرحال کاروباری آدمی کا اتنی آسانی سے شریف فقیر بننا مشکل نہیں ہے، لیکن شاید بعض صورت میں کاروباری آدمی بھی شریف فقیر بن جائے. تو اس اعتبار سے خلاصہ کلام یہ نکلا کہ شریعت کی نگاہ میں شریف فقیر اسے کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس اپنا اور اپنی فیملی کے وہ افراد جن کا خرچہ اس کے ذمے پر ہے، جس کے عہدے پر ہے، سال بھر کا خرچہ اس کے پاس نہ ہو. اب اس میں فرق نہیں پڑتا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک ایٹ اے ٹائم ہو، ایٹ اے ٹائم ہونا ضروری نہیں، ہو سکتا ہے کہ اسے پارشلی وقفے پہ وقفاً مل رہا ہے، یا مثلا اس کے پاس کوئی اسکل ہے، کوئی ہنر ہے جس کی وہ دے کے جو ہے کما سکتا ہے. اسی لیے اگر کوئی شخص کوئی ہنر سیکھ کے، کوئی اسکل سیکھ کے اپنا اور اپنے فیملی ممبر جن کا خرچہ اس کے ذمے پورا کر سکتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہو جائے گا کام سیکھنا. اور جس زمانے تک وہ کام سیکھ رہا ہے اور خود ارن نہیں کر رہا، صرف اس مدت تک وہ یہ مالی جو واجبات ہے اس سے استفادہ کر سکتا ہے. اور اسی طریقے سے وہ شخص کہ جو کما سکتا تھا، جو محنت کر کے کما سکتا تھا، مثلا جاب کر سکتا تھا، اس کے پاس کوئی اسکل تھا، ہنر تھا، جا کے کام کر سکتا تھا، لیکن سستی کی، اہمیت نہیں دی، اس کو سیریس نہیں لیا، آرام پسند ہو گیا، ایسے گھر میں بیٹھا ہے، ٹائم ویسٹ کر رہا ہے، کون محنت کرے، اور اب جو ہے بالکل ہی جو ہے وہ زیرو پہ آ گیا، تو یہ شخص بھی شریعت کی نگاہ میں شریف فقیر نہیں بنے گا. یعنی شریف فقیر بننے کے لیے پہلے مرحلے میں انسان کو کوشش کرنی ہے کہ کوئی اپنی شان کے مطابق کوئی سورس آف انکم کو جنریٹ کرے، اور اس طریقے سے انکم کو جنریٹ کرے، انکم کو حاصل کرے، تاکہ جو ہے وہ اپنے ایئرلی ایکسپینسز کو میٹ کر سکے. اب سپوز کریں اس کے ایکسپینسز مثلا سال کے 6 لاکھ روپے، 5 لاکھ روپے، جتنی بھی محنت کر سکتا تھا، جتنے بھی ریسورسز تھے، اس تک وہ صرف 4 لاکھ تک پہنچ پائے، تو یہ 2 لاکھ روپے کی حد تک شریف فقیر ہو جائے گا. یعنی ایک دفعہ شریف فقیر کا عنوان آنے سے مطلب نہیں ہے کہ اب جتنے پیسے چاہے انسان لے سکے، جتنی اس کی نیڈ بنے گی، جتنی اس کی ضرورت ہے، اس اعتبار سے اتنی مقدار میں وہ شریف فقیر کہلائے گا. اب وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، چاہے وائٹ کالر سیلری والا
جاب پرسن بھی ہو سکتا ہے، دہلی کا مزدور بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی تاجر بھی بعض خاص شرائط میں جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تو جب وہ شریف فقیر بن جائے گا تو جہاں پر فقہ کے اندر وہ مالی واجبات جس میں کہا گیا ہے کہ یہاں یہ والا مال شریف فقیر کو دیا جا سکتا ہے، تو جس پہ یہ عنوان آ جائے گا آپ اسے وہ پیسہ دے سکتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الاطہار۔